میں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی صبح کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی ہر صبح کا آغاز ایسا ہی ہو کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ خود بھی کریں اور خود سنیں بھی اور دوسروں کو سنائے بھی. ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پیارا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول. آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کر رہی ہوں. لیکن ایک خاص بات ہے ذکر میں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس عمل میں، اس ذکر میں مصروف اور مشغول رہا کرتے ہیں، پھر وہ مختلف امراض سے بھی بچ جاتے ہیں. یہ جہاں تک میں کہوں گی میری آبزرویشن ہے وہ یہاں تک پہنچی. لیکن اگر کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ پیارے آقا کا ذکر کرنا، پیاری باتیں کرنا صبح صبح، یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو کس حد تک پازیٹیو سائڈ لے جاتا ہے، تو یقیناً جب بات ہو مینٹل ایکٹیویٹی کی اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہمارا سیگمنٹ ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی ہمارے ساتھ ایک ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سائکیاٹرسٹ. آبویسلی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا یہ وہ خاص ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں موجود جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کی ڈپریشن کو آپ کی زندگی سے دور بھگا دیں، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہو. لیکن یہ کام اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری مہمان کو. اس سے پہلے بھی پروگرام سے بخیر میں تشریف لا چکی ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی اور بہت ہی پیاری ہماری ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر نبیلہ عابدی. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. اگر انٹرو میں نے کچھ غلط کہا تو آپ اس کو تصحیح کر سکتی ہیں. نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹرو دیا ہے. تو ڈاکٹرز کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی وین ہی اور شی از اے سائکیٹرسٹ، جتنا میں سمجھتی ہوں. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ ذکر ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ایک قلبی سکون تو ملتا ہے، روح کو اطمینان تو ملتا ہے. کیا دماغ کو بھی مختلف پریشانیوں اور ٹینشن سے دور کر دیا کرتا ہے یہ پیارا ذکر؟ میرے خیال میں بالکل کر دیا کرتا ہے، کیونکہ ریلیجن کوئی سا بھی ہو، اور ہمارا ریلیجن تو ماشاءاللہ اتنا نیچرل ریلیجن ہے. ریلیجن کوئی بھی ہو وہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے دماغی اور نفسیاتی الجھنوں کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی جہاں پہ اسلام اتنا کامن نہیں ہے، مگر ہیں مسلمان بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں، دوسرے ریلیجنس بھی ہیں. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اسپرچل ہوں، تو ان کی پروگنوسس بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سوشل سپورٹ، ان کی کمیونٹی، ان کا سپورٹ اس سے ملتی ہے. کچھ نیگیٹوز بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ تر پازیٹیوز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ریلیجن میں تو جو ہمارا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہم تو صرف وسیلہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے ریلیجن میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ اس سے اللہ پہ توکل کرنے سے جو ہے آدھی پریشانی کو سے دور ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ سوشل کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے انسٹیڈ آف گیٹنگ آئسولیٹڈ. ایک پیشنٹ ایک پریشانی سے دو چار ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ مینٹلی ال ہے، وہ بیمار ہے، لیکن اس کے بعد آئسولیٹ ہو جائے تو مشکل ہے اس کی ریکوری. لیکن اگر ہم اپنی عبادتوں کو بھی دیکھیں، مرد حضرات اجتماعی صورت میں مسجد میں جاتے ہیں، جامع مسجد میں جمعے کے دن اور بڑا اجتماع ہوتا ہے، عیدگاہ اور بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ ملنا ایک انسان کو کتنا ریلیف دیتا ہے. مینٹل اگر بات کی جائے تو یہ ملنا جلنا، اور یہ اسلام نے جو دراصل ٹرینڈ دیا ہے اخوت اور بھائی چارے کا، یہ کتنا اہم ہے؟ یہ بہت زیادہ اہم ہے. چھوٹے بچے سے لے کے بڑی عمر کے انسان تک جو ٹچنگ ہوتی ہے، جب سائنٹیفک ریسرچ نے بتایا ہے کہ جہاں پہ جیسے ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو اس سے ایک ریلیف ملتا ہے، اس سے ایک سکون ملتا ہے. بچوں کے اوپر اسٹڈی ہوئی ہے، نیو بورن بچوں کے اوپر اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان بچوں کو جو پیرنٹس زیادہ فزیکلی ہینڈل کرتے ہیں، ان میں سکون بہتر ہوتا ہے، ان کا رونا کم ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم عید میں گلے ملتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، اسے ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، اس سے ایک یکجہتی کی کیفیت آتی ہے، جس سے کہ ذہنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کالر ان کو لیتی ہوں پھر میں پوچھتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، میں عالیہ بات کر رہی ہوں اور کراچی سے. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ ابھی جیسے مینٹل کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے نا. جی. تو مجھے پوچھنا، جیسے میں اولیو کا ٹیبلیٹ کھاتی ہوں اور وہ میری نیند کی دوائی ہے، اگر وہ میں نہ کھاؤں نا
तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है. अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे बात कर रही हैं, सुनिए क्या कह रही हैं, और किसी मेडिसिन का ब्रांड नेम नहीं लीजिए. नींद नहीं आना जो है एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है. उसके रीजंस हो सकते हैं, बीमारी क्या, किस बीमारी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही. बाज़ लोगों को जहनी खलिश की वजह से नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, किसी का नींद का निजाम उल्टा हुआ होता है कि दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं. तो जब तक आप वो बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं नींद की गोली खा के. और नींद की गोलियां जो हैं वो सही दवा अगर आप लें तो ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत सी नींद की दवाओं के बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी जो बेसिक जो आपकी इलनेस है उसको और मजीद खराब कर सकते हैं. नींद तो आपको आ जाएगी, लेकिन जो आपकी अंडरलाइंग इलनेस है उसको वर्स भी कर सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको नींद नहीं आने का काफी अरसे से तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं. उसके फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं और उसके नफ्सियाती रीजंस भी हो सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली लोग खुद ट्रीटमेंट किया करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि शी इज टेकिंग द स्लीपिंग पिल्स. लोग एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ पिल्स से, कुछ दवाइयों से. क्या उनमें ये नींद की दवाइयां भी शामिल है? जैसे हम देखते हैं लोग कहते हैं मैं नहीं सो सकता बगैर इसके, मैं जाग नहीं सकता बगैर चाय के. ये एडिक्शन, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप इस चीज को स्पेशलिस्ट पे छोड़ दें, खुद की अपनी ट्रीटमेंट नहीं करें. जिस तरह के हर इंसान का एक फील्ड होती है, स्किल होती है. अब मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी तो मैं उसको खुद से सही करने की कोशिश करूंगी तो वो तो कबाड़ हो जाएगा, कोई और नहीं सही कर सकता. जी हाँ. इसी तरह जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनका ओपिनियन लीजिए, उनसे पूछिए, उनका प्रॉपर आपकी इवेल्युएशन होगी. बहुत सी चीजें होती हैं, आपके थायराइड है उसका अगर आपका अप एंड डाउन हो रहा है उससे आपकी नींद खराब हो सकती है. अगर आपकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है उससे आपकी नींद खराब हो सकती है. अगर आपको डिप्रेशन है उससे नींद खराब हो सकती है. तो आप बाकायदा इवैल्यूएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यकीन. डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करिए. अस्सलाम वालेकुम. सीमा हमारे पास मौजूद है शिकारपुर से. जी मेरा नाम सीमा है और मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाह रही हूँ. कहिए सीमा साहबा. जी मेरी बेटी 25 साल की है. ये तो 7-8 साल से प्रॉब्लम है, काफी डिप्रेशन में, इतना गुस्सा, इतनी नेगेटिव थिंकिंग, इतना डर खौफ. वही चाहती हूँ कि दवाओं के बगैर उसके तो मैं टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी करवाऊँ तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वो दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाए. नेक्स्ट ट्यूजडे को उसका अपॉइंटमेंट है टॉक थेरेपी का. आप क्या समझती हैं, क्या ये वर्क करेगा? डॉक्टर साहबा समझ चुकी है सवाल? जितना मुझे समझ में आया कि आप बगैर दवाओं के साइकोथेरेपी से इलाज कराना चाह रही हैं. ऑनर जवाब देते हैं सीमा साहबा, बहुत शुक्रिया. जी. तो ये वैसे कंप्लेन ये कर रही हैं, बहुत फेयर है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है और इसका इलाज वो करना चाह रही है. अपॉइंटमेंट भी है, वो ये पूछ रही है क्या मैं साइकोथेरेपी की जानिब जाऊं या नहीं जाऊं, क्या कहेंगे? साइकोथेरेपी डेफिनेटली हेल्पफुल होती है. बास केसेस में साइकोथेरेपी अलोन भी हेल्पफुल होती है, मगर बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं मेडिकेशन और साइकोथेरेपी टुगेदर जो है उसके बेहतरीन नतीजे होते हैं. डिपेंड करता है कि इनका जो डिप्रेशन है, और जैसे कि आपने बताया कि बचपन से है डिप्रेशन, तो मोस्ट लाइकली दवाएं और साइकोथेरेपी टुगेदर जरूर. और हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट हर एक को होती नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब इसी पर बात करें, छोटा सा वक्फा उसके बाद जरूर. ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं. सुबह खैर. तो इतने रूटीन में हमारे साथ नहीं मौजूद होते, इसीलिए आज हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस को, तमाम प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशंस को डील किया करती हैं अपने डिपार्टमेंट में. लेकिन आज हम कोशिश करें ऑन एयर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करें और आपके मसाइल भी हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व किए जाए. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीला आबिदी. डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, आइए जानते हैं उनका मसला क्या है, क्यों कॉल फरमा रही है. अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा लाहौर से बात कर रही हूँ. जी फातिमा खुश आमदेद, सुबह खैर, क्या कहेंगी? थैंक यू. मेरा बेटा है, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ. जी बिल्कुल फरमाइए. जी बड़ी खुशकिस्मती है जो आज मेरी ये कॉल लग गई है इत्तफाकन. तो खैर अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इसका जवाब भी सही है. और मैं डॉक्टर साहब से बात ये करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है यंग 23-24 साल का. उसका 3-4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके फिर दिमाग में ब्लड जमा हो गया था, तो उसका ऑपरेट किया और ब्लड निकाल दिया. और अभी तक हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, एपीवाल और बुजान उसकी दवाई है जो उसके बगैर नहीं. ठीक है जी. वो थोड़ा सा नफसियाती भी हो गया है. अच्छा सही, ठीक है. डॉक्टर साहब मसला समझ चुकी हैं आप, एक्सीडेंट के बाद प्रॉब्लम है? हाँ, एक्सीडेंट में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो दिमागी और एक नफसियाती.
تو ایپیوال جو دے رہے ہیں وہ ایکچولی دوا اٹس سیلف بہت اچھی دوا ہے, اس سے وہ دونوں چیزوں کو ڈیل کرے گا وہ, کیونکہ جس طرح کی آپ نے انجری بتائی ہے اس میں سیجرز وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایپیوال جو ہے وہ سیجرز کو کنٹرول کرے گا, اور ایپیوال آلسو جو ہوتا ہے وہ موڈ کو بھی بہتر کرتا ہے. تو اس میں اکثر دماغی انجری میں جو ہے موڈ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کبھی ایک دم غصہ آ گیا, کبھی ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ایپیوال ایسی دوا ہے کہ جو کہ دونوں چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. مگر ان کو آئی ہوپ کہ آپ ان کو سائیکائٹرسٹ کو دکھا رہے ہیں, کیونکہ اس میں جو بہت ساری النسز ہو سکتی ہیں, اسپیشلی جو ایکسیڈنٹ کے بعد ہوتا ہے تو ایک ڈر خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں, انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں تو ایپیوال سے ہو سکتی ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ایپیوال کے ساتھ ان کو کچھ اور دوا کی بھی ضرورت ہو اور سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے جی, امید ہے فاطمہ صاحب آپ کو جواب مل چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس سیما کی کال تھی, ان کو ہم جواب دے چکے ہیں بالکل. جی ہاں ٹھیک. اچھا آپ بات کر رہی تھی کہ موڈ آلٹریشن, جی ہاں نارملی بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن موڈ آلٹریشن وہ ایسے ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کم بات کرو ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا نیچرل ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے موڈ ایلیویشنز ہو رہے ہیں. اگر جو کہ ایک انسان ہے اس کے نارمل موڈ ایلیویشنز ہوتے ہیں, ہمارا اچھا دن ہے, ہمارا موڈ اچھا ہے, کبھی ایسے گلومی موڈ ہو رہا ہے. مگر اگر یہی موڈ آلٹریشن صحیح اونچے نیچے اتنے زیادہ ہونے لگے کہ آپ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے, کہ بھائی آپ صبح اٹھ رہے ہیں, کسی دن جو ہے ہر ایک سے لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کپڑے نہیں بدلنا چاہ رہے, منہ نہیں دھونا چاہ رہے, اور کسی دن آپ اتنے خوش ہیں کہ جو ہے آپ نے جا کے جو ہے اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کر دیا ہے اور کر رہے ہیں, تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر. اور وہ بائیپولر ڈس آرڈر بہت ٹریٹیبل النس ہے, اس کا علاج ہے, اور اس سے زندگی میں فرق پڑ سکتا ہے. آپ کی پرسنل ریلیشن شپس پہ اثر پڑتا ہے یہ موڈ سوئنگس کی وجہ سے, آپ کی فائنینسز افیکٹ ہو سکتے ہیں موڈ سوئنگ سے, آپ کی جاب افیکٹ ہو سکتی ہے موڈ سوئنگ سے, بہت ساری آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا پراپر علاج کریں. اور یہ بہت ہی زیادہ ٹریٹیبل النس ہے. اس کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, اسکرین کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں یا بیماری ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں غصے کی, جی اکثر لوگوں کا ڈفرنٹ اسٹائل ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم غصہ پی جاتے ہیں لیکن وہ بعد میں نکل رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس بات کی وجہ سے وہ غصہ اس وقت اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ رینڈملی آپ گلاس لیا, تھڑ مار دیا, یہ جی کتنا مہنگا ہمیں نہیں پتا, توڑ دو پھینک دو. کیا کریں, اتنے جو وائلنٹ ہو جاتے ہیں لوگ اور جو غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اگین اس کا بھی یہی ہوگا کہ اس کے انڈر لائنگ النس کیا ہے. بعض تو اینگر مینجمنٹ ہوتا ہے, بعض پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ انہوں نے اپنے گھر میں یہی حال دیکھا ہوتا ہے, ان کے والد اور گھر والے اسی طرح سے وہ بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے, تو وہ ان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے, وہ ہیبیچول ہو گیا. تو اس میں سائیکو تھراپی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ایون دو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ کی زندگی سے افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کے جو خاندان ہے, جو آپ کا بلوڈ ہے, وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, تو اس میں سائیکو تھراپی ہیلپ کرتی ہے. اگر یہ بیماری ہے جیسے انگزائٹی میں بالکل یہ امپلسیوٹی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کتنا بھی مہنگا گلاس اٹھا کے مار دیا, بعد میں افسوس ہو رہا ہے, تو اس طرح کی چیزیں میں اگر امپلسیوٹی بہت زیادہ ہے, یا یہ کہ آتا جاتا ہے کہ کبھی تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, کبھی آپ کو بالکل غصہ نہیں آ رہا ہے, تو یہ جیسے ہم نے بائیپولر کا ذکر کیا وہ ہو سکتا ہے, یا پھر انگزائٹی ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں, یا بعض لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اس میں بھی کبھی کبھی وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اور ان سب چیزوں کا علاج ڈفرینٹ ہے, ایک ہی علاج نہیں ہے سب کے لیے. صحیح, مطلب گویا کہ ہم اگر یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یو مسٹ اور یو شوڈ گو ٹو اے کنسلٹنٹ. آپ کو جانا بہت ضروری ہے. کچھ بھی نہیں کریں کہ بھائی ہم نے تزکیہ کر لیا, تزکیہ نفس ضروری ہے ناظرین, بیماری کا تزکیہ خود نہیں کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ ٹو دی شو. وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن ہم نے بہت ہی جو کہتے ہیں نا کچھ ایسے ٹاپکس پر بات کی جو کہتے ہیں نا وہ بہت ہاٹ ٹاپکس صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل جو ہمیشہ جو ان رہتے ہیں ان پر ہم نے بات کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیلہ, آپ نے فار کمنگ ٹو دی شو. انشاءاللہ پھر آپ کو یوں ہی دعوت دیں گے whenever you come to Pakistan. انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک اور آپ کی مہمان جانی پہچانی. یقیناً بہت سے سوالات آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات, بلکہ ہر سوال ایسا ہوتا ہے جس کے جوابات آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں مل جایا کرتے ہیں. تو ایک ایسی ہی اسکالر, ایک ایسی ہی رہنما جو قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے مختلف مسائل کا حل بتایا کرتی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, لیکن وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا ناظرین.